پاکستان میں سچویشن خاصی خراب ہے. چیزیں آگے مزید کلیش کی طرف جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, مگر پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اصل میں اس سے بہت مایوس ہوں. اور کیوں مایوس ہوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں دنیا کا ہر جو برا چورن ہوتا ہے سیاست میں ملایا جانے والا, وہ ملایا جا چکا ہے. اب بات تشدد کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب سپریم کورٹ کے باہر مولانا فضل الرحمان نے بھی دھرنے دینے کا, ملا جو ہے وہ آ جائے گا, وہ بھی دھرنا دے گا, اور وہ بھی دھمکیاں اسی طرح کی اب دے رہا ہے جس طرح کے کام آلریڈی عمران خان کر چکا ہے. تو اب اس بات کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وائلنس پاکستان کی سیاست میں, کیا یہ کوئی ایم کیو ایم ٹائپ سچویشن اب پورے پاکستان میں بننے والی ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی بدماشی کرے گا؟ ایک نے کور کمانڈر ہاؤس پہ اور جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا تو دوسرے عدالت پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو اس طرح سے انسٹیٹیوشن تو پہلے ہی تباہ ہیں, اور جج بھی پہلے سے ہی پالیٹکس میں کھیل رہے ہیں, آرمی ہمیشہ سے پالیٹکس میں کھیلتی ہے. تو اب سارے پالیٹیشین پراپرلی آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے. تو اس چیز سے کیا ہوگا؟ اب میں اس بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھتا. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اب پاکستان یقیناً سول وار کی طرف بھی جا سکتا ہے. اگر مولانا بھی کل آ کے بیٹھ جاتا ہے ادھر, اور اس کے بعد کوئی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا جاتا ہے, تو پھر باتیں کچھ اور ہی آگے چلی جائیں گی, کیونکہ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر بڑا مشکل سچویشن ہو جائے گی. اور اس سچویشن کو کون ہینڈل کر سکتا ہے؟ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا ہے کہ آرمی کے اندر سخت انتشار ہے, اور یہ ساری آرمی کی لڑائی ہے جو بیسیکلی باہر آ رہی ہے, اور آرمی اپنے اپنے فرنٹ مینوں کے تھرو لڑ رہی ہے. ایک طرف عمران خان ایک دھڑے کا فرنٹ مین ہے, دوسری طرف یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور آرمی چیف شاید اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا عام طور پہ آرمی چیف پاکستان میں ہوتا تھا, جس کی وجہ سے سچویشن خاصی خراب ہو چکی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے اصل میں, یہ ساری کی ساری, کہ یار یہ کیا ہوگا, کہ کیسے چیزیں آگے چلیں گی, اور کہاں پہ بات جائے گی, کس سطح پہ بات جائے گی, کس لیول تک بات جا کے ہمیں جاتی ہوئی دکھائی دے گی. اس بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, اور عنوان بڑا خطرناک ہے, سچویشن بہت ہی بری ہے, اور اکانومی کے کوئی حالات نہیں ہے. پاکستان نے بہت سارے بلینز آف ڈالرز دینے ہیں, اگلے ایک منتھ میں بجٹ پیش کرنا ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا غریب عوام کے لیے اور مسئلہ ہے. ڈالر جو ہے وہ عمران خان کی اس گرفتاری اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ 300 کراس کر چکا ہے پاکستان میں, اور 300 کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے جی, 300 بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اور اس اماؤنٹ کو 300 کے جو اماؤنٹ کو یعنی $300 کا 300 روپے کا اگر ڈالر ہے تو چیزیں بڑی خراب ہو جائیں گی. اور لوگ انفلیشن جو ہے وہ آلریڈی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, تو پھر بات کہاں جائے گی؟ یہ جو باتیں ہیں یہ سوچ کے میرے دماغ میں بہت مشکلات مجھے دکھائی دے رہی ہیں عوام کے لیے پاکستان کی. اور یہ عوام کیا کرے گی, یہ چیزیں مجھے تو سمجھ فی الحال نہیں آ رہی کہ عوام کچھ کر بھی پائے گی, یا عوام کس لیول پہ سروائیو کرے گی, کیونکہ مہنگائی اور باقی کے مسئلے وہ تو بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور ہم اس چیز کو کیسے ڈیل کریں گے, اس بات کو کہاں پہ لے کے جائیں گی, باقی کی سب چیزیں, ہمیں اس بات کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا. پاکستان میں آئے دن موب لنچنگز, آئے دن ہونے والے وہ تماشے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کی کوئی ڈائریکشن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اور کیا پاکستان میں اس ٹائم کوئی سوچ سمجھ کے پالیٹکس کر رہا ہے, کوئی گورننس کر رہا ہے, کوئی سوچ سمجھ کے؟ عدالت اپنی سوچ میں نہیں جا رہی. ایک طرف پالیٹیشین ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں, فوج میں انتشار ہے, اکانومی کا ستیہ ناش ہے. پاکستان کئی وقت پہ تو ایسے لگتا ہے کہ شاید اپنے ایونچوئل ڈیمائز کی طرف جا رہا ہے, کہ بس پاکستان کی موت جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. پاکستان میں ابھی بھی انٹرنیٹ کی بندش کچھ جگہوں پہ ہے, اور کچھ سوشل میڈیاز کی بھی ہے. یوٹیوب کھلی ہے آئی تھنک, مگر مجھے پتا نہیں ہے پاکستان سے کون کون دیکھ رہا ہے, یہ مجھے ضرور بتائیے گا. تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں پتہ لگے کتنے لوگ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں. تو چلیں ہم بات آہستہ آہستہ کرتے ہیں. آج مین ٹاپک یہ رکھیں گے کہ پاکستان میں جو شدت پسندی ہے, جو ڈاگمیٹزم ہے, وہ پاکستان کے اندر کیسے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, ایون کہ ہماری پالیٹکس کے اندر بھی کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اس ٹائم پالیٹکس بھی اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ لوگ
अगर पीटीआई के हैं तो वो नून लीग की बात नहीं सुन सकते, नून लीग के हैं तो वो पीटीआई की नहीं सुन सकते। ब्रेन वॉशिंग का क्या लेवल है, किस तरह से बात इधर तक पहुंची है, मजहबी शिद्दत पसंदी का इस पॉलिटिक्स में क्या रोल है। और मैं सिर्फ ये नहीं चाहूंगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, आप हिंदुस्तान की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में भी अब उसी तरह से पॉलिटिक्स में मजहब यूज हो रहा है जिस तरह पाकिस्तान में या दूसरी इस्लामी दुनिया में होता है। और इस टाइम लोगों को मजहब की बुनियाद पे हिंदुस्तान में भी चार्ज करके उनसे वैसे ही काम कराने की कोशिश की जा रही है जिस तरह के पाकिस्तान में इस टाइम हो रहे हैं। और अगर हम देखें पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को, जैसे इमरान खान या नवाज शरीफ खुद, ये सब लोग, मौलाना फजल रहमान, सब के सभी पार्टियां जो हैं मजहब का बड़ा जबरदस्त और बेईमाना इस्तेमाल करते रहे हैं। बड़ी मुश्किल है सिचुएशन कि कैसे हो चुका है ये सब कुछ और हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस चीज का रिजल्ट क्या निकलेगा ये मुझे अभी बिल्कुल भी पता नहीं है, तो हम जरूर इस बातों को देखने की कोशिश करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।